الزام تراشیوں کی وجہ سے ایک بندے کی ساکھ چلی جائے، ایک بندے کا بزنس خراب ہو جائے اور لاکھوں لوگ تکلیف میں آئے، اس کا ذمہ دار آخر ہے کون؟ ان کا بھی جواب دینا پڑے گا، عدالتوں کو، نیب کو دینا پڑے گا۔ دین اداروں نے ہمارے اوپر جو پکڑ کی ہے، اگر ان کو وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوا ہے اور وہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو پھر ان کا جو ہے ہمارا جو نقصان ہے وہ کون بھر کے دے گا؟ لوگوں کا جو سرمایہ لگا ہوا ہے، ان کا نقصان، ان کا جو پروفٹ ہے، ان کا جو کیپٹل ہے، ان کے جو بزنسز کے اوپر جو فرق پڑا ہے، ان کی عزت، ان کی شان، ان کے وقار میں جو عزت پڑا ہے، ہو از دا ریسپانسیبل؟ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے۔ عدالتوں سے صرف انصاف نہیں، عدالتوں سے ہم اپنا حق بھی مانگتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمارا جو ہے جو لاس ہوا ہے اتنے مہینوں کا، وہ بھی ہمیں فل کر کے دے، گورنمنٹ کر کے دے، ادارے کر کے دے، کہیں سے بھی کر کے دے، کیونکہ ہمارے کو تو آپ لوگوں نے باؤنڈ کر کے رکھ دیا ہے۔ ویب سائٹ بھی لے لی۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ویب سائٹ وہ کیوں لے رہے ہیں، کس حساب سے لے رہے ہیں؟ ایسا کون سا کوئی جرم ہو گیا بھائی؟ جو بزنس سامنے ہو رہے ہیں، ریئل ہو رہے ہیں، حقیقی ہو رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رہے ہیں، چپ چپائے نہیں ہو رہے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں لوگ جا کے ایک دن میں۔ اور یہ تو اس کے اوپر ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں، فزیکل ویڈیوز بنی ہوئی ہیں۔ لیڈرز حضرات جاتے تھے، وزٹ کرتے تھے، اپنی آڈیو ویڈیو یوٹیوبس پہ بناتے تھے اور فیس بکوں میں دیتے تھے، ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے۔ یہ سارے ریئل پروجیکٹس ہیں، اس میں تو کوئی وہ جھوٹ ہے ہی نہیں۔ تو جنہوں نے جھوٹے الزامات لگائے ہیں ان کی پنشمنٹ ہونی چاہیے، ان کے اوپر سزا ہونا چاہیے، اور پھر وہ ان سے لے دے کہ جناب ہمیں غریب لوگوں کو، جو ہمارے لوگوں کو جو نقصان ہوا ہے، اور ان کو جو ہے وہ پورا کر کے دینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جیت کے قریب ہیں۔ اتنے مشکل دن گزر گئے ہیں، اللہ کرے گا یہ تھوڑے سے دن جو رہ گئے ہیں یہ بھی عزت اور شان سے گزر جائیں گے اور ہم سرخرو ہوں گے۔ اور جب ہم سرخرو ہوں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ قافلہ اگر یہ ہرڈلز نہیں پیدا کرتے، یہ لوگ تنگ نہیں کرتے، یہ ہچز نہیں لگاتے، تو یقین کریں آج ہم سب لوگ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ یہ 8-10 مہینے یا ایک سال جو کہتے ہیں یہ بہت بڑا عرصہ تھا۔ اس ایک سال میں تو ہسٹری چینج ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک سال جو انہوں نے ہمارا پیک والا ایک سال، جس میں ہم بہت آگے جا رہے تھے اور بہت بڑھ رہے تھے، بہت زبردست لوگ خوش ہو رہے تھے، بہت خوشیاں تھیں، اس پیک والے سال کو انہوں نے جو رنڈکیں لگائی ہیں ایک پری پلاننگ کے تحت، تو ان سے حساب کتاب بھی لینا ہے۔ پیک پہ تھے ہم، اور بالکل وہ ایسا ہمارا گراف تھا کہ ہم بالکل تیزی کے ساتھ اوپر جا رہے تھے۔ آج پاکستان کے بہت سے لوگ، کم سے کم میں کہتا ہوں 15-20 لاکھ 25 لاکھ ڈائریکٹ اس کے پارٹنر ہوتے، اور اس کو اگر 5 سے بھی ضرب کرتے تو یہ 1 کروڑ سے اوپر لوگ ہو چکے ہوتے۔ لیکن ایک پلاننگ کے تحت اس ادارے کے سسٹم کو روکا گیا ہے اور تکلیفیں دی گئی ہیں اور ڈرایا دھمکایا گیا ہے۔ یہ سیف الرحمان کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں، وہ فائٹ کی انہوں نے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا قانون نہیں توڑا، اور انہوں نے مقابلہ کیا، مرد مجاہد میدان میں کھڑے رہے، اور انہوں نے بولا کہ جو کچھ بھی کروں گا میں خود کروں گا، میں خود بھگتوں گا، اس کا میں ہی ذمہ دار ہوں، آپ لوگوں کو میں آگے کرنے سب سے آگے میں ہوں گا۔ اور واقعی وہ مرد مجاہد سب سے آگے تھے، اور جو ہے سب سے زیادہ تکلیفیں وہی بیچارہ ابھی جو ہے وہ کاٹ رہا ہے ہم سب کے لیے، جو اس کی زبان تھی۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اس کا سسٹم بہت اچھا تھا، اس کی زبان ایک جو ہے وہ بہت میٹھی اور بہت پیاری، جس سے بھی ملاقاتیں کرتے تھے سب لوگ اس سے مانوس ہو جاتے تھے، اور یہی اس کی انسان کی ایک پہچان ہے، ہونی اخلاق کے حساب سے اور ڈیلیور کرنے کے حساب سے جو کہتے تھے۔ لیکن ان کے پیٹھ میں بھی چھرا گھونپا، سب دوستوں کو پتہ ہے کون لوگ جو ہے وہ چینج ہو گئے، کون لوگ جو ہے وہ غدار ہو گئے، کون لوگ جو ہے وہ انہوں نے اپنا راستہ الگ کر دیا، بلکہ دشمنیاں کر دیں، بلکہ بہت گند کر دیا۔ ان کو بھی کیا ملے گا تو کچھ بھی نہیں۔ اگر دوسروں کے لیے کھڈا آپ کھوٹیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کھڈے میں آپ بھی گریں گے۔ تو ایکچولی ان کو ملا کچھ بھی نہیں، ان سے یہ ہوا کہ دشمن زیادہ ہو گئے، اور بیچ میں لوگ آ گئے، کچھ بلیک میلرس آ گئے، کچھ گند کر پھیلانے والے آ گئے، جن کی نیتیں یہ ہوتی، جن کا کام دھندا ہی یہ ہوتا ہے، تو ان کو موقع مل گیا۔ ویسے کیس ویس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا کیس ویس، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہے، کوئی کسی کا پیسہ نہیں کھایا گیا، کوئی کسی کی منی لانڈرنگ پیسوں کی نہیں ہوئی ہے، کوئی لیگل کام نہیں کیا گیا، کوئی کسی کے ساتھ ناجائزی نہیں ہوئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک طریقے کار میں اگر کوئی غلطی تھی یا کراؤڈ فنڈنگ نہیں تھا، کراؤڈ فنڈنگ بھی کر کے ظاہر سی بات ہے کہ کسی پروجیکٹ میں ڈالتے ہیں نا پیسے، دیکھو کراؤڈ فنڈنگ تو یہ پونزی تو اس کو نہیں کہہ سکتے، کراؤڈ فنڈنگ از ناٹ اے پونزی، از ناٹ
स्टार्ट एक स्कीम, क्योंकि क्राउड फंडिंग से अब्दुल सत्तार ईदी को देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। क्राउड फंडिंग से जो है आप शौकत खानम का जो है हॉस्पिटल देखें, वो क्राउड फंडिंग से हुई है, वो देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े NGOs क्राउड फंडिंग से ही चलते हैं, पब्लिक उनको फ़ंड देती है और उन फंड से जो है वो मुस्तफ़ीद करते हैं। तो क्राउड फंडिंग बेसिकली तो कोई भी जुर्म नहीं है, और ये कोई इलीगल भी नहीं है, और ये कोई गुनाह भी नहीं है कि क्राउड से पैसे लेके अगर किसी अच्छी कामों में लगा रहे हैं और लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसकी मीनिंग भी तो वही है। हम भी तो क्राउड फंडिंग कर रहे थे, क्राउड के लिए ही कर रहे थे, क्राउड के ड्रीम्स के लिए कर रहे थे, क्राउड को खुशहाल करने के लिए कर रहे थे, मिलजुल कर रहे थे कि कोई ना कोई जो है मिलीनियर बन जाएगा, कोई ना कोई बिलीनियर बन जाएगा। ऐसे आगे पीछे एक दूसरे के बनते जाएंगे, लोग तरक्की करते जाएंगे, उनकी इनकम बढ़ती जाएगी और आगे निकल जाएंगे। जो मेहनत करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, उनके लिए भी ऑप्शन था। जो सिर्फ इन्वेस्टर्स थे, जो नेटवर्किंग नहीं जानते थे, उनके लिए भी ज़बरदस्त ऑप्शन था, वो भी मुस्तफ़ीद हो रहे थे। और लोगों ने पैसा इधर उधर से निकाल के यहाँ पे लगाया, इस फेथ पे, ट्रस्ट पे था कि सिस्टम अच्छा था और इतने सालों से चल रहा था। क्योंकि स्कीम वाले 8 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा करके भाग जाते हैं, लेकिन ये जो इस इदारे को इतना टाइम लगा था उसका मकसद ही था। लेकिन एक प्री प्लानिंग के तौर पे गद्दारों ने, जो चाहते हैं पाकिस्तान की तरक्की को नहीं चाहते हैं, पाकिस्तानी लोगों को खुशहाल होना नहीं देखना चाहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उनकी जो है किया करदा है, और इंशाल्लाह वो इस दुनिया में भी भुगतेंगे, आखिर में भी भुगतेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, ऐसे दुश्मनों से बचें और दूसरों को भी बचाएं, नेगेटिव चीज़ों से दूर भागें, पॉजिटिव चीज़ें हमेशा सोचा करें, पॉजिटिव देखा करें, पॉजिटिव किया करें, तो इंशाल्लाह नतीजा भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है, नकालों से होशियार रहें, अपने अपने ग्रुपों को जो है उसके ऊपर नज़र रखें, कौन अपना है और कौन उन ग्रुपों में जो है वो पेड है, जो बंदा आया है दूसरों की जासूसी करने, उसको भी आप देख लिया करें और उनको निकाल के बाहर करो, क्योंकि इन गद्दारों की अब कोई जगह नहीं है SRG ग्रुप में। तो वंस अगेन वीडियो बड़ी होती जा रही है, तमाम दोस्तों को जो है माजरत भी चाहता हूँ कि वीडियो बड़ी हो गई है, और दुआ करता हूँ सब लोग जो है मिलजुल कर दुआ करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।